بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج میرے ساتھ معروف معالج، معروف سیاستدان جناب ڈاکٹر محمد عبید اللہ گوہر صاحب موجود ہیں۔ حلقہ PP 36 جماعت اسلامی کے یہ امیدوار ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس وقت حلقہ میں سیاسی ہلچل جو ہے وہ کیسی ہے، آپ کا الیکشن کیسا ہے، آپ کس طرح لڑ رہے ہیں، ووٹرز کی اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ ویسے میرے خیال میں جو میری سروے ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی ہمارے نیک اور اچھے آدمی ہیں، تو ان کی جو پذیر آئی ہے وہ کافی ہو رہی ہے، تو ان کی زبانی سنیں گے۔ آئیے ناظرین۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا۔ تو آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن 2024 میں جماعت اسلامی ضلع وزیر آباد میں کس پوزیشن پر ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور قومی سائن کا کہ آپ ہمارے پیغام کو اور ہماری آواز کو ضلع وزیر آباد کے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ضلع وزیر آباد کی تینوں نشستوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، قومی اسمبلی پر بھی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے بھی۔ قومی اسمبلی سے چودھری ناصر محمود کلیر صاحب ہمارے امیدوار ہیں، اور صوبائی حلقے پہ PP 35 پہ مشتاق بٹ صاحب جو ہیں امیدوار ہیں، اور PP 36 سے جماعت نے مجھے نامزد کیا، اور ہم ترازو کے نشان پر تینوں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ ضلع وزیر آباد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اہم حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے وزیر آباد شہر کے حلقے سے الیکشن لڑا تھا، اور اس میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھی پذیرائی ملی۔ ہم نے لگ بھگ 25,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ یہ جو ہمارا تحصیل علی پور چٹا والا حلقہ ہے، یہ بھی دراصل بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے اہم حلقوں میں سے ایک حلقہ رہا ہے۔ 1970 میں ہمارے مرحوم راؤ طفیل صاحب جو ہیں وہ اسی حلقے سے امیدوار تھے، اور وہ دوسرے نمبر پہ رہے تھے۔ 2002 میں میں نے الیکشن لڑا تھا یہاں پہ MMA کے پلیٹ فارم سے، تو الحمدللہ ہمیں بہت اچھی پذیرائی ملی تھی، اور میں امید رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم یہاں پر ضلع وزیر آباد کے اندر انتخابی میدان میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو سب سے زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ یہ دینی جماعتیں ہیں، تو ہمارے حلقہ میں اور بھی دینی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں، تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم دین بھی ایک ہے تو ہم اکٹھے ہو کر ایک الیکشن لڑتے اور زیادہ مضبوط ہوتے؟ تو ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ یہ بہت جگہ پہ مجھے سوال ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی تو اتحاد امت کی داعی رہی ہے۔ ہم نے ہر دور میں دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ MMA کا پلیٹ فارم ہے، ملی یکجہتی کا پلیٹ فارم تھا، اس پہ بھی ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ہر موقع پر ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ دینی جماعتیں اکٹھی الیکشن لڑیں اور ووٹ ان کا تقسیم نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیجیے، ظاہر ہے ہمارے بعض اداروں کی مداخلت ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی بہکاوے میں بھی آ سکتے ہیں، یا اپنا اپنا بہرحال ایک نظریہ بھی ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس دفعہ ہماری تو اب بھی کوشش یہ ہے، میں خاص طور پر PP 36 کے حوالے سے تو یہ بات کرتا ہوں، میں نے تمام دینی جماعتوں سے یہ بات کہی ہے، آئیں مل کر بیٹھ لیں، آپ جس کو موضوع سمجھتے ہیں اس کو ہم کینڈیڈیٹ بنا لیتے ہیں۔ بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہونی ہے نا، ہم نے اسمبلی میں جا کر نظام مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات کرنی ہے، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر عبید اللہ گوہر الیکشن لڑے، یا جو ہیں وقاص صاحب لڑیں، یا یہاں پر جو ہے وہ شعیب صاحب لڑیں، یا بدر صاحب لڑیں، یہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر دینی ووٹ متحد ہو جائے تو کامیابی تو اور زیادہ یقینی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آپ کو کامیابی مل جاتی ہے الیکشن میں، ماشاءاللہ اس وقت حلقہ میں پذیرائی کافی ہے جماعت اسلامی کی، اب بلکہ ذاتی طور پر آپ کا جو ہے نا وہ بہت ایک اچھا نام سے لیتے ہیں لوگ، بڑے اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ آگے حلقہ میں یہ کامیاب ہو کر کیا پلان بنائے ہوئے ہیں، کیا کریں گے عوام کے لیے؟ بھٹی صاحب دیکھیں، میں وہ پہلا امیدوار ہوں جس نے باقاعدہ اپنا منشور پیش کیا ہے اس حلقے کے اندر سے، اور میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا کریڈٹ ہے، جس چیز کو ہم آگے پیش کرتے ہیں،
امانت، دیانت اور اہلیت۔ جماعت اسلامی کے پاس دیانتدار، امانتدار اور اہل قیادت موجود ہے۔ ملک بھر کے اندر جو ہمارے پاکستان میں قائد ہیں، ہمارے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کی امانت، دیانت اور اہلیت مسلمہ ہے۔ 2 دفعہ صوبہ سرحد کے اندر وہ صوبائی وزیر خزانہ رہے، سینئر صوبائی وزیر رہے۔ صوبہ سرحد کے خسارے کے بجٹ کو انہوں نے فاضل بجٹ میں تبدیل کیا۔ جو ایم ایم اے کے جتنے پازیٹیو کام تھے، یا ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو پہلی گورنمنٹ تھی ان کی، اس میں جتنے بھی ان کے پازیٹیو کام تھے، ان میں سراج الحق صاحب کا اور ہمارے دوسرے منسٹرز کا کردار بڑا نمایاں تھا، اور اس بات کو اس وقت کے حکمرانوں نے بھی اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح سے ہمارے 150 سے زائد پارلیمنٹرینز مختلف اوقات میں سینٹ کے اندر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر رہے ہیں، انہوں نے اپنی دیانت اور اہلیت کو ثابت کیا ہے۔ کراچی کے اندر ہمارے لوگ میئر رہے ہیں، ان کی قابلیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم پہلا بات تو یہ ہے کہ ہم امانت اور دیانت سے ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کی اہلیت رکھتے ہیں یہ بات۔ اور جب امانت اور دیانت ہوگی تو ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں، دیکھیں عدل و انصاف کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی دیانتداری چاہیے۔ آپ کرپشن ہے تو اگر اس کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے بھی دیانتداری اور اہلیت کی ضرورت ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، جو ملک گیر مسائل ہیں پورے ملک کے اندر ہیں، انشاءاللہ ان کو جماعت اسلامی ان مسائل کو حل کرے گی۔ میرے حلقے کے اندر جو مسائل ہیں، دیکھیں معیاری تعلیمی اداروں کا فقدان ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم جس طرح باقی ضلعوں کے اندر اپنی اپنی یونیورسٹی ہیں، یونیورسٹی آف حافظ آباد ہے، یونیورسٹی آف ناروال ہے، یونیورسٹی آف گجرات ہے، یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے، ہم یونیورسٹی آف وزیر آباد بنائیں گے اور کوشش کریں گے اس کا کیمپس جو ہے وہ تحصیل علی پور چٹھا میں قائم ہو۔ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ووکیشنل ادارے، جو تعلیم کے، فنی تعلیم کے جو ادارے ہیں، وہ انشاءاللہ قائم کریں گے یہاں پر۔ ہسپتالوں کو اپ گریڈ کریں گے، ان کی حالت کو بہتر کریں گے۔ نام کا ٹی ایچ کیو آپ کے سامنے ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہم اس میں جو جنریٹر ہے اس کا میں نے ایک دن دیکھا، انجن کہیں پڑا ہوا ہے، باقی سسٹم کہیں پڑا ہوا ہے۔ اوور آل دیکھیں، صحت کی جتنی سہولیات ہیں ناقص ہیں، لوگ پرائیویٹ اداروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سرکاری اسپتالوں کا معیار کو بہتر کریں گے۔ جہاں ہر یونین کونسل کے اندر بی ایچ یو موجود ہے، ان کو ہم انشاءاللہ فعال کریں گے، اور ہر گاؤں کے اندر سرکاری ڈسپینسری بنوائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی امیر آدمی تو پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کروا لیتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، بڑے شہروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ غریب آدمی کے بچے کو تو یہاں پر ایسپرو کی گولی بھی نہیں ملتی اسپتال کے دروازے سے۔ تو ہم کوشش کریں گے سرکاری ڈسپینسریوں کا جو ہے وہ ہر جگہ پر جال بچھائیں۔ پھر ہمارا جو ایشو ہے یہاں پر وہ ہے پینے کا صاف پانی۔ ہم نے اپنے طور پر ماضی میں بہت جگہ پر پینے کے صاف پانی کے لیے مختلف پلانٹس بھی لگائے ہیں، زمین کے نیچے گہرائی تک جو ہیں وہ بور بھی کروائے ہیں، لیکن جب حکومتی وسائل آئیں گے تو ہم ہر شخص کو پینے کا صاف پانی اس کا حق ہے اس کو دیں گے۔ اسی طرح سے ہم انشاءاللہ یہاں پر روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ ہم نے کراچی کے اندر اب تک 1 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو ٹرین کر دیا ہے بنو کابل پروگرام کے تحت۔ ہم ہر علاقے میں اس پروگرام کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہنر سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، آئی ٹی کے ماہر بنیں اور اپنا روزگار کمائیں۔ اسی طرح سے ہمارے منشور کا ایک حصہ ہے کہ ہر خاندان کو چھت ملنی چاہیے۔ میں اگلے دنوں بھی بات کر رہا تھا، ہم کچی آبادیوں کے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ صرف مالکانہ حقوق نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے وہاں پر انفراسٹرکچر بنائیں گے، ان کی گلیاں ٹھیک کریں گے، ان کے سیوریج کا نظام ٹھیک کریں گے، واٹر سپلائی ٹھیک کریں گے، گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اور اس کے لیے ہمارے پاس جتنی سرکاری زمین ہے لوگوں کے قبضے میں ہے اسے واگزار کرائیں گے۔ یہ یعنی اس طرح سے میں سب سے جو اہم بات ہے جو نوجوانوں کے لیے، نوجوان جو ہے وہ ہمارا اس کے پاس مثبت سرگرمیاں نہیں ہیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے، بے روزگاری اپنی جگہ پر ہے، اور وہ کبھی نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے، کبھی چوریوں اور ڈکیتیوں میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اس کو پازیٹیو سرگرمیاں، مثبت سرگرمیاں دیں گے، اور میرا یہ منشور کا یہ حصہ ہے اور میرا یہ اعلان ہے کہ ہم انشاءاللہ علی پور چٹھا میں
مردوں عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے، ہر یونین کونسل کے اندر کھیلوں کا ایک میدان فراہم کریں گے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے اعلانات آپ کرتے ہیں، ماضی میں بھی حکمرانوں نے اعلانات کیے ہیں، کوئی پورا نہیں ہوا، تو آپ کیسے پورا کر لیں گے، وسائل کہاں سے لائیں گے؟ یہ سوال مجھ سے ہوتا ہے۔ بٹی صاحب ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ آپ کے لیے میں نے کھیلوں کے میدان کے ہزاروں ایکڑ اراضی میرے اس صوبائی حلقے کے اندر سرکاری اراضی پہ لوگ قابض ہیں، واگزار کروائیں گے، اسی سے ہم انشاءاللہ لوگ ایک خاندان، ہر خاندان کو جو ہے وہ کم سے کم 3 مرلے کا جو ہے وہ رہائشی یونٹ جو بے گھر خاندان ہے اس کو دیں گے۔ علی پور میں مجھے میرے علم کی حد تک یہ ہے کہ ہمارے علی پور میں کوئی 90 ایکڑ کے قریب زمین ایسی ہے جو ابھی تک سرکاری زمین ہے، بے شک اس پہ لوگ قابض ہیں لیکن ابھی تک سرکار کے کاغذوں میں موجود ہے، اسے واگزار کرائیں گے، وہاں سپورٹس کمپلیکس بھی بنائیں گے، لوگوں کے لیے رہائشی یونٹس بھی بنائیں گے۔ اس طرح سے اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، کرپشن ہے۔ ایک جو سڑک 10 کروڑ میں بننی ہوتی ہے نا، وہ 1 ارب کا ٹھیکہ ہوتا ہے، 10 کروڑ بھی نہیں اس پہ لگتا، 90 کروڑ روپیہ آپ دیکھ لیں جو سرکاری طور پہ، یعنی جو بیوروکریسی ہے، جو سیاستدان ہیں، جو پھر ان کے فرنٹ مین ٹھیکیدار ہیں، کس طرح سے راتوں رات یہاں پر امیر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کرپشن کا دروازہ بند کر دیا جائے اور قوم کا پیسہ جو قوم پر خرچ کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل میں چند سالوں اور مہینوں کی بات نہیں، چند ہفتوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کی وساطت سے اپنے حلقے کے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی ایک ایک پائی کی حفاظت کریں گے، آپ کی امانتوں کی حفاظت کریں گے۔ ہم آپ کی امانتوں میں سے ایک پیالی چائے کے بھی روادار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ ہم اس کو آپ پر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ آخر میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب میں تو اپنے حلقے کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب 8 دہائیاں ہو گئی ہیں، تقریباً 7.5 دہائیاں اس ملک کو بنے ہو گئی ہیں، آپ نے مختلف جماعتوں کو آزما کر دیکھ لیا ہے، کبھی کسی کو شیر کے نشان پہ، کبھی کسی کو بلے کے نشان پہ، کسی کو تیر اور تلوار کے نشان پہ، اب ایک دفعہ امانت دار قیادت بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو، انہیں اچھی تعلیم ملے اور روزگار ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندانوں کو جو ہے صحت کی بہتر معیاری مفت سہولتیں ملیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پینے کا صاف پانی ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ سیوریج کا پانی نہ کھڑا رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے تھانے جو ہیں وہ تھانہ مافیا اور تھانہ کلچر ہے اس سے نجات ملے، آپ کو اس کے ذریعے سے آپ کو عدل اور انصاف ملے، آپ کی عدالتیں انصاف دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے لیے کھیلوں کے میدان ہوں، آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں، جو سرکار کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منصفانہ طور پر آپ کو گیس کی سپلائی ملے، آپ کے ہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، تو آپ میرا ساتھ دیجئے، میری قیادت کا ساتھ دیجئے، صاف ستھری اور دیانتدار قیادت کا ساتھ دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مطلوبہ سہولتیں آپ کے دروازے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اگر آپ صحت چاہتے ہیں، آپ اچھی تعلیم چاہتے ہیں، آپ اچھی سڑکیں چاہتے ہیں، گلیاں چاہتے ہیں، کوئی انفراسٹرکچر جو اچھا ہو، رہنے کا، کچی بادیوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں، یا اپنا اس میں جو باقی آپ کی زندگی میں آسانیاں ہیں وہ چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ یہ تھا ڈاکٹر محمد عبید اللہ گوہر صاحب کا کہنا، اور اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔